اور شادی کی جو رجسٹریشن ہے اس کے بارے میں جو بیسک لا ہے اس کو جاننے کے بعد یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی کہ جو شادی کی جو رجسٹریشن کا اختیار ہے وہ ایک نکاح رجسٹرار کو ہوتا ہے، اور نکاح رجسٹرار جو ہے وہ شخص ہوتا ہے جس کو یونین کونسل نے جو ہے وہ اس بابت جو ہے وہ لائسنس جاری کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ نکاح رجسٹرار کا جو لائسنس ہے یہ کون شخص حاصل کر سکتا ہے، یعنی کون کون لوگ جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کا جو ہے وہ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو سب سے پہلے جو ہے وہ رول 7 میں بتا دیا گیا۔ رول 7 میں نکاح رجسٹرار کے بارے میں جو ہے بنیادی طور پر جو ہے وہ 4 چیزیں بتائی گئی کہ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ کون جو ہے وہ بن سکتا ہے، اور اس کے بارے میں جو فردر کنڈیشن جو ہے وہ کیا ہوگی۔ تو اس میں رول 7 میں جو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کے بارے میں جو ہے وہ بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اینی پرسن competent to solemnize a marriage under Muslim law may apply to the Union Council for the grant of a license to be act as a نکاح registrar under section 5۔ یعنی کوئی شخص بھی جو نکاح پڑھانے کی یا شادی کروانے کی جو ہے وہ اہلیت رکھتا ہو کسی اسلامی قانون کے تحت، تو ایسا شخص جو ہے وہ یونین کونسل میں نکاح رجسٹرار کا جو لائسنس ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے، جو کہ شادی جو ہے وہ سیکشن 5 کے تحت جو ہے وہ رجسٹر ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ چیز بتا دی گئی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ نکاح پڑھانے کی جو اہلیت رکھتا ہے تو وہ نکاح رجسٹرار کا جو لائسنس ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو نکاح رجسٹرار وہی شخص ہوتا ہے جو علاقے کا جو کوئی مسجد ہوتا ہے یا کوئی مؤذن ہوتا ہے، جبکہ اس میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ عموماً ایسے لوگوں کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، ایسے بہت سے لوگ، لیکن اس میں یہ لازمی شرط نہیں، کوئی بھی شخص جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کے لیے جو ہے وہ لائسنس جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس میں پہلی چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز اس میں یہ ہو گئی کہ if the union council after making such inquiries as it may consider necessary is satisfied that the applicant is a fit and proper person for the grant of a license, it may subject to the conditions specified therein grant a license to him in form 1۔ اس میں کیا رکھا گیا کہ یونین کونسل جو ہے اگر ایسی انکوائری جو ہے وہ جو کہ وہ ضروری سمجھے کرنے کے بعد یہ مطمئن ہو جائے کہ یہ جو شخص جس نے اپلائی کیا ہے یہ ایک فٹ اور پراپر پرسن ہے شادی جو ہے لائسنس جاری کرنے کے لیے، شادی کا رجسٹریشن کا لائسنس جاری کرنے کے لیے، تو یہ جو یونین کونسل ہے اس کو جو ہے وہ ایسی شرائط کے تحت جو ہے وہ لائسنس جاری کر سکتی ہے جو کہ فارم 1 میں بیان کی گئی ہیں۔ اب اس میں فارم 1 کا لفظ لکھا ہوا، فارم 1 جو ہے ان رولز کا یہ ایک حصہ ہے جس میں لائسنس ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں۔ تو فارم 1 کی صورت میں اس کو لائسنس جاری کیا جاتا ہے، اس لائسنس میں ساتھ شرائط بھی لکھی جاتی ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ جو فارم 1 جو ہے وہ لایا ہوں، یہ میں نے اپنی بک سے جو ہے وہ اس کی پکچر لے کر آپ کے سامنے لائی ہے۔ تو اس فارم 1 میں کیا ہے یہ دیکھیں، سی رول 1، سی رول 7۔ تو فارم 1 میں سب سے نیچے سی رول 7 ہے۔ رول 7 یعنی رول 7 کے تحت یہ جو لائسنس ہے یہ جو فارم ہے اس کے تحت یہ پرنٹڈ ہے، اسی کے تحت یہ لائسنس ہے۔ تو یہ اس میں ساری آگے جو ہے وہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے کہ ان پرسونس آف سب سیکشن 2 آف سیکشن 5 آف دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 دا یونین کونسل یونین کمیٹی ٹاؤن کمیٹی آف آگے جو بھی ہوگی وہ اس کا نمبر ہوگا ان دا ڈسٹرکٹ آف جس ضلع میں ہوگی ہیئر بائی گرانٹ دس ڈے، یعنی جس تاریخ کو 1919 کا لفظ لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ 1961 کا ہے، آگے اس میں ابھی تو 2000 چل رہی ہے، اس میں کوئی جدید امینڈمنٹ نہیں ہوئی، تو اس لیے ادھر وہ اس کو خود ہی 2000 کر لیں گے۔ ٹو مسٹر یعنی جس شخص کو جو لائسنس جاری کیا جا رہا ہے، سن آف ریزیڈنٹ آف یعنی کہاں کا وہ رہائشی ہے، دس لائسنس سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشنز herein under specified to be formed the said date the نکاح رجسٹرار for the following ward، یعنی کس وارڈ کے لیے جو اس کو جو ہے نکاح رجسٹرار جو ہے اس کا لائسنس دیا گیا ہے۔ تو ساتھ اس کو جو ہے نیچے سگنیچر آف دا چیئرمین، یا چیئرمین کا سگنیچر ہے، یعنی چیئرمین یہ لائسنس جاری کرتا ہے، اور ساتھ نیچے یہ جو کنڈیشنز لکھی گئی ہیں جن کنڈیشنز کے تحت جو ہے اس کو لائسنس جاری کیا جاتا ہے، جس میں جو سب سے پہلے کنڈیشن کیا ہے کہ دس لائسنس از ناٹ ٹرانسفریبل، یعنی یہ ٹرانسفریبل نہیں، یہ دوسرے شخص کو منتقل نہیں ہوگا، یہ اسی کے لیے ہے جس کو جاری کیا گیا ہے۔ دس لائسنس نمبر 2 جو ہے اس میں لکھا ہے دس لائسنس از ریووکیبل فار بریچ آف اینی آف دا پروویژنز آف دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 اور دا رولز میڈ دیر انڈر آر آف اینی کنڈیشن آف دس لائسنس، یعنی یہ جو لائسنس ہے یہ اس صورت میں قابل تنسیخ ہے جب کوئی شخص جو ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کی کسی پروویژن کی خلاف ورزی کرتا ہے یا رولز جو ہیں
جو اس آرڈیننس کے تحت بنے ہیں، جس رولز کے تحت، جن رولز کو فالو کرتے ہوئے اس کو یہ لائسنس ملا ہے، کسی کی بھی وہ خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ لائسنس جو ہے یہ قابل منسوخی ہے۔ تیسری کنڈیشن اس میں کیا رکھی؟ The registers and seal supplied to the NACAR registrar shall be returnable to the union council, union committee, town committee without refund of cost when this license expires or is revoked۔ یعنی رجسٹر یا جو ہے اس کی جو سیل دی جاتی ہے اس کو یعنی مہر دی جاتی ہے، وہ نکار رجسٹرار جو ہے اس کی جانب سے جو ہے یونین کونسل کو ریٹرنیبل ہوگی جب یہ لائسنس جو ہے یہ ایکسپائر ہو جائے یا یہ جو ہے وہ ختم ہو، یعنی اس کو جو ہے منسوخ کر دیا جائے، تو یہ یونین کونسل کو جو ہے رجسٹر اور جو مہر ہے وہ واپس کی جائے گی۔ یہ بھی کنڈیشن میں ایک چیز رکھ دی گئی، ایک شرط رکھ دی گئی کہ اس شرط پہ جو ہے یہ لائسنس ملا گیا ہے اور اس کے آگے جو ہے جو مواد دیا گیا ہے۔ The NACAR registrar shall not put the seal supplied to him to any improper use۔ چوتھی اس میں کنڈیشن یہ رکھی گئی کہ جو نکار رجسٹرار ہے اس کو جو سیل دی گئی ہے اس کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ تو اس میں 4 بیسک شرائط ہیں۔ 5ویں اس میں یہ رکھی گئی کہ such other conditions if any as may be specified by the provincial government، یعنی کوئی بھی ایسی شرائط اگر کوئی جس کو صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ اسپیسیفائی کر دے یا جو ہے وہ لاگو کر دے تو کوئی ایسی شرط بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس فارم کے تحت جو ہے وہ نکار رجسٹرار کو جو ہے وہ لائسنس دیا جاتا ہے اور نیچے جو ہے اسی لائسنس میں جو ہے نیچے اس کی شرائط بھی لکھ دی جاتی ہیں، ان میں سے کسی کی بھی خلاف ورزی کی جائے تو یہ لائسنس جو ہے یہ قابل منسوخی ہوتا ہے۔ تو اب رول 7 میں پہلے ہم نے یہ 2 چیزیں دیکھی کہ لائسنس جو ہے وہ کوئی بھی شخص اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو شخص بھی جو ہے وہ لائسنس کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرے گا، اگر یونین کو سمجھے فٹ ہے تو اس کو فارم 1 میں جو شرائط ہیں اس کے تحت جو ہے اس کو لائسنس دے دیا جائے گا، جو کہ فارم 1 کی صورت میں ہوگا جس میں لائسنس بھی ہوگا، شرائط بھی جو ہے اس کے اندر ہی ہوگی۔ تو اب رول 7 میں جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اے لائسنس گرانٹیڈ انڈر دس رول شیل بی پرماننٹ and shall be revocable only for the contravention of any of the conditions of the license under this rule۔ یعنی ایک جو لائسنس اس آرڈیننس کے اس رول جو جاری کیا گیا ہے کسی شخص کو وہ پرماننٹ ہوگا، وہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کو منسوخ کر کب جو ہے اس کو جو ہے وہ کبھی وہ ایکسپائر ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ پرماننٹ ہوگا، لیکن وہ اس صورت میں جو ہے قابل منسوخی ہوگا جب کوئی شخص جو ہے جو کنڈیشنز ہیں جو اس رول کے تحت اس کو بتائی گئی ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا جو فارم 1 میں ہوتے ہیں، اگر ان کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر یہ جو لائسنس ہے یہ قابل منسوخی ہوگا، ادروائز یہ پرماننٹ ہوتا ہے، یہ کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا۔ یہ ایکسپائر اسی صورت میں ہوتا ہے جب جو نکار رجسٹرار ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو یا وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اپنی جو ذمہ داری ہے وہ سر انجام جو ہے وہ دے سکے۔ ادروائز یہ جو نکار رجسٹرار کو جو لائسنس دیا جاتا ہے یہ پرماننٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی لمٹ نہیں لکھی ہوتی کہ یہ لائسنس کب تک جاری کیا گیا ہے، تو یہ پرماننٹ ہوگا۔ اور رول 7 سب رول 3 میں بھی یہ چیز جو ہے یہ بیان کر دی گئی کہ صرف شرائط کی خلاف ورزی پر یہ ریووکیبل ہوگا، ادروائز یہ پرماننٹ ہوگا۔ اور رول 7(4) میں جو چوتھی چیز رکھی گئی وہ یہ رکھی گئی کہ if any person to whom a license has been granted under this rule contravenes any of the conditions of such a license, he shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 200 rupees or with both۔ تو چوتھی چیز اس میں یہ رکھی گئی کہ اگر کسی نے جو اس آرڈیننس کے تحت جس کو لائسنس جو ہے وہ دیا گیا وہ جو ہے اس کی جو کنڈیشنز ہیں اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو لائسنس تو معطل ہوگا ہی، لیکن ساتھ اس کو جو ہے وہ پھر سزا بھی ہوگی۔ سزا کیا ہوگی؟ اس کو جو اس کو سزا ہے وہ جو ہے وہ 1 مہینے تک جو ہے اس کو سزا ہوگی، اور ساتھ اس کو جو جرمانہ ہے وہ بھی 200 روپے تک جو ہے وہ جرمانہ ہو سکے گا۔ تو اس میں یہ نہیں کہ صرف اس کا لائسنس ہی معطل ہوگا، ساتھ اس کے خلاف جو ہے فوجداری کارروائی بھی ہو سکتی ہے جس میں اس کو قید کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے 1 مہینے تک، اور جرمانے کی سزا جو ہے وہ 200 روپے تک ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح جو رول 7 ہے اس میں نکار رجسٹرار جو شادی کی رجسٹریشن کی بابت جو سب سے لازمی شخص ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کون شخص جو ہے وہ نکار رجسٹرار جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو اس میں یہ 4 چیزیں بتا دی گئی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ نکار رجسٹرار کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، شرط صرف یہی ہے کہ وہ نکاح پڑھانے کی جو ہے وہ اہلیت رکھتا ہو، اور دوسری چیز میں یہ رکھی گئی کہ جو یونین کونسل ہے وہ اس کو لائسنس جاری کر سکتی ہے، اس کے بارے میں اگر وہ انکوائری کر کے یہ مطمئن ہو جائے کہ یہ فٹ پرسن ہے تو اس کو لائسنس جاری کر سکتی ہے، اور لائسنس جو ہے وہ فارم 1 کی صورت میں ہوگا جیسے میں نے آپ کو ابھی دکھایا، اور اس میں کنڈیشن بھی لکھی ہوں گی۔ اور تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ یہ جو لائسنس ہے یہ پرماننٹ ہوگا، یہ اسی صورت میں جو ہے وہ قابل منسوخی ہوگا جب کوئی شخص جو ہے وہ لائسنس میں جو کنڈیشن بیان کی گئی ہے ان کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز اس میں یہ رکھ دی گئی
کہ جو شخص جو ہے وہ لائسنس کی کنڈیشن کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو جو ہے وہ پھر سزا بھی ہوگی، لائسنس اس کا جائے گا ہی، لیکن اس کو جو ہے وہ قید کی سزا اور جو ہے وہ جرمانے کی جو سزا ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح رول 7 میں جو ہے سب سے جو لازمی شخص ہے شادی رجسٹریشن کی بابت، اس کے جو ہے وہ بتایا گیا کہ کون شخص جو ہے وہ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ رول 8 میں آ جائیں تو رول 8 میں یہ بتایا گیا کہ جو نکاح رجسٹرار ہے اس کو جو شادی رجسٹریشن کے لیے جو ہے وہ کیا مواد دیا جائے گا۔ تو اس میں رول 8(1) میں یہ بتائی گئی چیز کہ دا یونین کونسل شیل آن پیمنٹ آف سچ کاسٹ ایز میں بی ڈیٹرمنڈ بائی دا پروونشل گورنمنٹ سپلائی ٹو ایوری نکاح رجسٹرار اے باؤنڈ رجسٹر آف نکاح نامہ in form 2 and a sale bearing the inscription the seal of the نکاح رجسٹرار of ward XY لکھا ہوا ہے ادھر۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وارڈ جو ہے وہ جو فار ایکس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نمبر جو وارڈ کا جو نمبر ہے وہ کیا ہوگا، اور جو وائی ہے اس کا مطلب ہے کہ یونین کونسل جو ہے وہ کون سی ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ سیل دی جائے گی جس میں دا سیل آف دا نکاح رجسٹر آف وارڈ ایکس وائی، یعنی جو ہے وہ وارڈ کا جو ہے وارڈ کا نمبر کیا ہے، یونین کونسل کون سی ہے۔ تو یونین کونسل جو ہے وہ شادی رجسٹریشن کے لیے ایسی قیمت پر جو کہ صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ طے کر دے اس کے بارے میں جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک رجسٹر جو ہے نکاح رجسٹر دے گی جو کہ باؤنڈ ہوگا، یعنی اس کو جلد شدہ رجسٹرڈ ہوگا جو کہ فارم 2 کی صورت میں ہوگا۔ تو یہ جو نکاح نامے کا جو فارم ہے نا، یہ اس جو ہے وہ اس جو رولز ہیں انہی کے تحت جو وہ پرنٹڈ ہے، اور وہ فارم 2 کی صورت میں اس جو رولز ہیں ان کے اینڈ میں موجود ہے، وہ بھی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور وہ انگلش میں ہے اور یہ اردو میں پرنٹ کر کے جو ہے وہ رجسٹر دیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو ایک سیل دی جائے گی، یعنی ایک مہر دی جائے گی جس پہ جو ہے یہ کندہ ہوگا کہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وارڈ جو ہے اس وارڈ کا نام جو ہے اور ساتھ جو ہے وہ یونین کونسل کا جو نام ہے وہ اس مہر پہ جو ہے وہ کندہ کیا جو ہے وہ مہر جو ہے اس کی صورت میں جو ہے وہ موجود ہوگی۔ تو ابھی فارم 2 میں آپ کو اینڈ میں دکھاتا ہوں، پہلے یہ سیکشن جو رول 8 ہے اس کو پورا دیکھ لیں۔ تو ایوری رجسٹر shall contain 50 leaves consecutively numbered, each leaf having a nikah-nama in the quadruplicate and the number of leaves shall be certified by the chairman، یعنی ہر رجسٹر جو ہے وہ 50 جو ہے وہ لیوز پر ہوگا، یعنی 50 جو ہے وہ پرتوں پر ہوگا جو کہ نمبر وائز کنزیکٹیولی نمبرڈ ہوں گے، یعنی نمبر وائز ہوں گے 1 2 3 4 کے حساب سے، اور ایچ لیو ہیو اے نکاح-نامہ ان دا کوادروپلیکیٹ، یعنی ہر جو اس کا جو پرت ہوگا یعنی نکاح نامے کا ہر جو فارم ہوگا وہ 4 نکاح ناموں پر جو ہے وہ چار پرتوں پر جو ہے مشتمل ہوگا، اینڈ دا نمبر آف لیوز شیل بی سرٹیفائڈ دا چیئرمین، اور جتنے بھی جو پرت ہوں گے وہ سب جو ہے وہ جو چیئرمین ہوں گے اس نے جو ہے ان کو سرٹیفائڈ کیا ہوگا، یہ نہیں کہ میرا رجسٹری اٹھا کے لے آنا ہے، اور ہر جو نکاح نامے کا پرت وہاں پر جو ہے وہ یونین کونسل کا جو چیئرمین اس کی مہر اور اس نے جو ہے باقاعدہ اس کو جو ہے وہ تصدیق کرنا ہے، پھر وہ جو ہے ویلڈ ایک رجسٹر جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ بتائی گئی کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ دا پیمنٹ آف کاسٹ انڈر سب رول 1 دا رجسٹرڈ اینڈ دا سیل شیل ریمین دا پراپرٹی آف دا یونین کونسل، یعنی قیمت ادا کرنے کے باوجود بھی جو رجسٹر اور سیل ہے وہ یونین کونسل کی پراپرٹی ہوگی۔ تو یہ نہیں کہ وہ آپ اس نے رجسٹر کی قیمت دے دی ہے نکاح رجسٹرار نے اور مہر کی اس نے قیمت دے دی ہے، تو وہ یہ کہ کل کو یہ میری ملکیت ہو، وہ یونین کونسل کو یہ سرکاری چیزیں ہوتی ہیں، یہ واپس کرنی پڑتی ہیں اس وقت جب جو ہے یونین کو کسی کا لائسنس جو ہے وہ ختم ہوتا ہے یا لائسنس ایکسپائر ہو جاتا ہے، یعنی نکاح رجسٹرار جو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وہ ویسے اس قابل نہیں رہتا کہ وہ جو ہے اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے سکے، یعنی اس کا لائسنس جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو چیزیں ہیں یہ واپس کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس طرح جو نکاح رجسٹرار ہے اس کو جو شادی رجسٹریشن کے لیے جو ہے وہ جو ہے ایک اس کو رجسٹر دیا جاتا ہے اور ساتھ اس کو جو ہے وہ مہر دی جاتی ہے، اور اس مہر پہ جو ہے اس وارڈ کا اور یونین کونسل کا نام لکھا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو نکاح رجسٹرار ہوتا ہے اس کا جو رجسٹر ہوتا ہے اس میں جو ہے 50 نکاح نامے ہوتے ہیں، اور ہر نکاح نامہ جو ہے وہ 4 نکاح ناموں یعنی 4 پرتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پھر بے شک اس نے قیمت دے کر یہ چیزیں لی ہوتی ہیں، لیکن یہ یونین کونسل کی ملکیت ہوتی ہے، اور جب لائسنس ایکسپائر ہو جائے یا منسوخ ہو جائے تو یونین کونسل کو واپس کرنی پڑتی ہے۔ کوئی شخص یہ عذر نہیں لے سکتا کہ بھائی میں نے تو اس کے پیسے دیے میں واپس نہیں کروں گا، قطعاً نہیں۔ یہ پبلک ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ جو ہے گورنمنٹ کی ہی ملکیت ہوتے ہیں، اور کسی کو صرف اپنا فرائض سر انجام تک جو ہے وہ کرنے کے لیے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، امانتاً دیے جاتے ہیں۔ بے شک جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ دی جاتی ہے، لیکن نکاح رجسٹرار نے جو ہے فیسیں بھی تو لینی ہوتی ہیں، اس لیے اگر وہ قیمت دیتا ہے تو اس سے جو ہے وہ کچھ ارن بھی کرتا ہے۔ تو اس طرح
जो रूल 8 है उसमें जो है वो निकाह नामे का फार्म के बारे में बताया गया कि जो निकाह नामे का जो फार्म है वो फॉर्म 2 की सूरत में होगा। तो मैंने आपको बताया कि वो उस जो है ये रूल जो है इनके एंड में है, तो मैं अभी आपको वो दिखा दूं जरा, उसकी भी मैं पिक्चर लेकर आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो फॉर्म 2 है वो क्या है। ये इंग्लिश में प्रिंटेड है फॉर्म 2, ये अभी आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। तो ये इंग्लिश में प्रिंटेड है और इंग्लिश में ये जो बाजार में जो निकाहनामे मिलते हैं या निकाह रजिस्ट्रार को जो रजिस्टर मिलता है वो सब जो है वो उर्दू में होते हैं, वो इसी का हूबहू तर्जमा होते हैं, क्योंकि जो हमारी जो आम लैंग्वेज है वो उर्दू हमको इजीली समझ आती है, इंग्लिश तो किसी को बहुत से कम लोगों को समझ आती है, तो इसलिए उसको उर्दू में कर दिया गया। हालांकि ये जो बेसिक उसका जो नमूना है जिससे ये देखकर ये प्रिंट होता है वो इंग्लिश में, ये आपके सामने नजर आ रहा है, ये फॉर्म 2 इसके ऊपर लिखा हुआ है और इसमें ये देखें ये लिखा हुआ है सी रूल्स 8, 10, 11 एंड 12। यानी रूल 8 में तो इसके बारे में बताया गया, आगे 10, 11 जो है वो भी इसके मुतलका है और 12 जो है वो भी इसके मुतलका है। तो ये इन 4 रूल्स को मद्देनजर रखते हुए ये फॉर्म जो है ये प्रिंट किया गया है। इसमें ये आप देख लें कि सबसे ऊपर नेम ऑफ वार्ड, फिर नेम ऑफ ब्राइड ग्रूम, एज ऑफ ब्राइड ग्रूम, द नेम्स ऑफ द ब्राइड, वेदर द ब्राइड इज मैडन, और बाकी ये सारी चीजें इसमें ये लिखी हुई। आप किसी भी निकाहनामे को फॉलो करेंगे ना जो उर्दू में होता है तो वो हूबहू इसी का जो है वो तर्जमा होता है। तो ये फॉर्म 2 की सूरत में जो है ये निकाहनामे का जो फार्म है इस ऑर्डिनेंस के तहत जो रूल्स हैं उनमें मौजूद है। अब जो इसके आगे रूल 9 है, रूल 9 में ये बताया गया कि जो शादी जो करवाता है जो निकाह रजिस्ट्रार उसकी जो फीस है वो कितनी लेगा। तो इसके बारे में जो रूल 9 में जो बताया गया कि निकाह रजिस्ट्रार जो है वो शादी की जो फीस है वो कितनी लेगा। तो इसमें रूल 9(1) में जो सबसे पहले चीज बताई गई कि फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए मैरिज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 5 द निकाह रजिस्ट्रार शैल बी पेड बाय द ब्राइडग्रूम और हिज रिप्रेजेंटेटिव ए रजिस्ट्रेशन फी ऑफ ₹2। यानी शादी की जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो दुल्हा की जानब से या उसके किसी नुमाइंदे की जानब से जो है वो ₹2 जो है वो दी जाएगी, यानी ₹2 अदा की जाएगी। और when the door exceeds ₹200,000, a fee of calculated at the rate of ₹1 for every 1,000 or part of ₹1,000 or such door subject to a maximum fee of ₹20। यानी जब जो हकमहर है वो ₹2,000 से जो है वो तजावज कर जाता है तो जो फीस होगी वो हर ₹1,000 पर जो है वो जो है इस हिसाब से जो है वो कलेक्ट होगी कि एवरी एट द रेट ऑफ ₹1, यानी ₹1 के हिसाब से जो है वो हर ₹1,000 जो है हर ₹1,000 पर जो है वो कैलकुलेट होगी और या हर 1,000 के हिस्से पर। और जो सब्जेक्ट है मैक्सिमम फी ऑफ ₹20, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फीस जो है वो ₹20 होगी। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो शादी की रजिस्ट्रेशन की जो ज़्यादा से ज़्यादा फीस है वो ₹20 है। और आप एक बंदा सोच के हैरान हो जाता है कि ये फीस ₹20 क्यों है। तो ये जो रूल्स हैं इसके, तो रूल्स तो ₹20 फीस बताते हैं और ये रूल जो है 1961 के हैं और आज तक इनमें तरमीम नहीं हुई। तो चूंकि फीस रूल्स में रख दी गई है, डीसी को या दीगर लोगों को अख्तियार नहीं दिया गया कि वो वक्तन फ़क्तन जो है फीस का जो है वो तयन करते रहें, या गवर्नमेंट के पास भी ये अख्तियार नहीं है, ये रूल्स में है। तो इसलिए फीस जो आज तक सरकारी तौर पर नहीं बढ़ी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि सरकारी तौर पर जो है वो शादी रजिस्ट्रेशन की फीस जो है वो ₹2 से लेकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ₹20 है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अमूमन हम जो है निकाह रजिस्ट्रार जो लोग होते हैं उनकी हम खिदमत करते हैं, उनको 2,000, 4,000, 5, 10, बहुत कुछ लोग इससे ज़्यादा भी दे देते हैं, वो हम वैसे उनकी खिदमत करते हैं। और वैसे भी ये समझ में आता है कि ₹20 से तो किसी का गुजारा नहीं हो सकता, तो फीस ₹20 है सरकारी, ₹20 से ज़्यादा नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा इससे कोई क्लेम कर सकता है। लेकिन लोग खिदमत करते हैं निकाह रजिस्ट्रार की, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। ₹20 से क्या होता है, तो ₹20 फीस है बहरहाल सरकारी तौर पर रूल 9 सब रूल 1 के तहत। अब रूल 9 में जो है आगे मजीद क्या चीज़ें फीस के बारे में बताई गई वो आप देखते हैं। रूल 9(2) में बताया गया कि ऑफ द फीस रिसीव्ड अंडर सब रूल 1 द निकाह रजिस्ट्रार शैल रिटेन फॉर हिमसेल्फ 80% एंड शैल पे द रिमेनिंग 20% टू द यूनियन काउंसिल। यानी जो फीस उसने वसूल की है उसमें से वो 80% खुद रख लेगा और 20% जो है वो यूनियन काउंसिल को जो है वो दे देगा। यानी अगर उसने जो है वो ₹10 लिए हैं तो ₹8 वो खुद रख लेगा और ₹2 जो है वो यूनियन काउंसिल को दे देगा। इसी तरह ये फीस है। तो यूनियन काउंसिल वाले भी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शादी जो उनके पास जब कोई निकाह रजिस्ट्रार जो है उनको जो निकाहनामा भेजता है तो यूनियन काउंसिल वाले भी जो है वो 2%, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ₹20 का जो है वो 20% देखा जाए तो वो जो है वो ₹4 बनते हैं। तो वो ₹4 से ज़्यादा जो है यूनियन काउंसिल वाले फीस सरकारी तौर पर क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इनकी आपस में कुछ होगी होती है, ये जो हर निकाह रजिस्ट्रार है वो हर यूनियन काउंसिल के लिहाज से थोड़ा मुख्तलिफ होता है।
جو بھی نکار رجسٹرار جو ہے وہ شادی کرواتا ہے تو وہ یونین کونسل کے سیکرٹری کو آج کل جو میں نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ 500 روپے جا کے اس کو دے دیتا ہے اور وہ نکار رجسٹرار جو ہے اس کو اپنے پاس جو ہے رجسٹر کر لیتا ہے. بعض سیکرٹری جو ہے تھوڑا تنگ کر کے 1000 روپے بھی لے لیتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ جو یونین کونسل کا جو سیکرٹری ہے وہ نہیں لیتا. لیکن اگر اس کی بھی یونین کونسل والوں کی بھی جو فیس دیکھا جائے ان کو جو کیا فیس ملنی ہے شادی کا ریکارڈ محفوظ کرنے کی بابت, تو وہ بھی جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 4 پہ ہو سکتی ہے, کیونکہ صرف 20% فیس جو ہے ان کا حصہ ہوتا ہے اور باقی 80% جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کی ہوتی ہے. تو اس طرح شادی رجسٹریشن کی جو فیس ہے اس کے بارے میں یہ ہے. اب رول جو 9 ہے اس میں آگے کیا چیز بتائی گئی. اب رول 9 میں جو تیسری چیز یہ بیان کی گئی کہ ویئر ڈاور کنسسٹ آف پراپرٹی ادر دین منی اور پارٹلی آف سچ پراپرٹی اینڈ پارٹلی آف منی, the valuation of the property shall for purposes of fees under sub rule 1 be valuation as settled between the parties to the marriage. تو جو سب رول 3 ہے رول 9 کا, اس میں یہی بتایا گیا کہ اگر جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ روپوں کی صورت میں نہ ہو, وہ پراپرٹی کی صورت میں ہو, یا کچھ روپوں کی صورت میں ہو اور کچھ حق مہر جو ہے وہ پراپرٹی کی صورت میں ہو, تو ظاہر ہے پراپرٹی کی جو ہے وہ قیمت جو ہے اس کا بھی تعین کرنا ہوتا ہے تاکہ حق مہر جو ہے اس کی جو پتہ چل سکے گا حق مہر جو ہے کسی فریق کا کیا ہے. تو اس کے بارے میں یہ جو ہے اس رول میں یہ پرنسپل طے کر دیا گیا کہ جو پراپرٹی کی جو ویلیو ہے وہ وہی ہوگی جو کہ فریقین میں طے ہو جائے گی. اب اس میں زیادہ چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ یہ اس لیے رکھا گیا کہ جو حق مہر ہے اس کے بابا جو ہے وہ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ اپنی فیس لے سکے. تو اب ایک پراپرٹی اگر کسی نے مکان دیا ہے کسی کو اپنا حق مہر میں, تو اس مکان کی اگر قیمت لکھیں گے تو وہی قیمت لکھی جائے گی جو پارٹیز میں سیٹل ہو جائے. یعنی ایک مکان اگر پارٹیز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ 5 لاکھ روپے کا ہے, تو لکھ دیا جائے گا کہ حق مہر میں مکان مالیتی 5 لاکھ روپے جو ہے وہ دیا گیا, تو حق مہر کی جو مالیت ہے وہ 5 لاکھ روپے ہو جائے گی مالیت کے حساب سے. تو رول 9 میں یہ چیز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. تو اس طرح رول جو 9 ہے جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت جو رولز ہیں ان کا جو رول 9 ہے اس میں یہی جو ہے وہ فیس بتائی گئی شادی کی رجسٹریشن کے بارے میں, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو کہ 1961 سے چل رہی ہے اور جو میکسیمم جو ہے وہ 20 روپے ہے اور 2 روپے سے شروع ہوتی ہے. تو 2 روپے سے لے کر 20 روپے فیس ہے, اور یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم جو ہے جو نکاح رجسٹرار ہوتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کو جو ہے کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ دے دیتے ہیں. تو اس طرح جو رول 7 سے لے کر رول جو 9 تک ہیں یہ نکاح رجسٹرار کی بابت ہیں ٹوٹل. یعنی کہ 7 کے تحت جو ہے وہ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ کون شخص بنے گا, اور رول 8 میں بتایا گیا کہ نکاح رجسٹرار کو جو ہے شادی رجسٹریشن کے لیے کیا مواد دیا جائے گا, اور رول 9 میں یہ بتایا گیا کہ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ شادی کی جو فیس ہے وہ جو ہے وہ کتنی لے گا, اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ شادی کی فیس جو ہے وہ کون ادا کرے گا. تو یہ دولہے کی جو ہے وہ ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ وہ شادی کی جو فیس ہے وہ ادا کرے گا.